ہماری چیخوں کا نام بعد میں کامیابی رکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا مبارکبادیں دینے آئے گی، مٹھائیاں بٹیں گی، تحفے ملیں گے، ستائشی راگ گائے جائیں گے، شریکے جلیں گے، دوست یار جو ہیں وہ رشک کریں گے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے جو کڑاکے نکلے تھے، جو تکلیفیں ہوئی تھیں، وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اور پھر اگلی کامیابی کے لیے کیا یہی سب کچھ دوبارہ ہوگا؟ فرض کیا آپ میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، کیا کہنے، سبحان اللہ، لیکن اس سے پہلے جو سٹریس لیا، جو راتوں کو جاگ کے پڑھائیاں کی، جو والدین نے آپ کی فیس بھرنے کے لیے محنت کی، جو آپ نے اسکول میں مختلف اوقات میں کبھی زیرو پیریڈ لیے، کبھی آپ چھٹی کے بعد بیٹھے، کبھی آپ نے ڈنڈے کھائے، کبھی آپ نے ماریں کھائیں، کبھی آپ نے سزائیں بھگتیں، اور کبھی آپ نے اس خوف میں راتوں کی نیندیں نہیں کی کہ رزلٹ کا کیا ہوگا، تو وہ جو 12 سال کا میٹرک سے پہلے کا ایک مکمل پیکیج تھا، وہ کس کھاتے میں گیا؟ فرض کر لیں کہ اولاد کو اچھی نوکری مل گئی، یہ ہمارے معاشرے میں دوسری بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ ہو گیا جو آپ کی خواہش تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا کچھ تھا، کبھی سوچا؟ سب سے پہلے تو پیدائش کے مرحلے سوچیں، پہلے ہفتے سے لے کر 9 مہینے تک جن مسائل سے ماں گزری، کسی حد تک باپ بھی گزرا، پھر اس کے بعد جب اولاد وجود میں آ گئی تو اس کی راتوں کے جگاروں سے لے کر دودھ، پیمپر اور کپڑوں کے کمر توڑ خرچے، پھر پڑھائی کی فیسیں، پھر روزانہ کی بنیاد پر نئی ٹینشنیں، نئی شکایتیں، نئے ازالے، کمپلیکس زندگی، اور پھر ایسے کئی بڑے بڑے مرحلے پار کر کے جب اچھی نوکری یا کوئی بڑی کامیابی مل گئی تو اس پورے سفر کی تکلیفیں کس کھاتے میں گئیں؟ انہیں ہر بندہ اپنے اپنے فرائض میں فٹ کر لے یا بھول جائے؟ کوئی بھی ایک کامیابی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے آہوں، رت جگوں، چیخوں، غموں، تکالیف اور دکھ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نظر آئے گا۔ کامیاب تو آپ ہو گئے، لیکن یہ جو سب چیزیں تھیں یہ کس شمار قطار میں آئیں گی؟ کیا کامیابی کے بعد اسے بھول جائیں، یا جب کامیاب ہو گئے تو کیا وہ سب کچھ بھلا دیں کہ جب سر پہ پڑی تھی تو اس کو ہم نے کیسے پورا کیا تھا؟ کوئی فلم دیکھیں، ناول پڑھ لیں، ڈرامہ لگائیں، جو کچھ ہیرو اور ہیروئن پر گزر رہا ہوگا وہ سب اپنے اوپر طاری کریں گے، ان کی خوشی میں خوش ہوں گے، ان کے دکھوں میں روئیں گے، انہیں کچھ فائدہ ملے تو خوش ہوں گے، ان کے جیسا بننا چاہیں گے، لیکن اگر اس میں کوئی ایک کردار کسی جوکر کا ہوا، کسی کامیڈین کا ہوا، کسی ہنستے رہنے والے انسان کا ہوا، تو کیا وہ بننا چاہیں گے آپ؟ ایک فلم میں نے دیکھی، اس میں عامر خان برے طریقے سے پٹ رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے مار وار کھائی، اس کے بعد وہ زمین پہ گرے، اور جب وہ گرے تو ان کا سر پھٹا ہے اور ہونٹوں سے خون نکلا ہے، وہ جیسے ہیرو ہوتا ہے، پٹی پٹی ماتھے پہ بندھی ہوتی ہے، انہوں نے یوں کر کے ہونٹ سے خون پوچھا ہے، انہیں کلائی پہ لگا ہوا خون نظر آیا۔ عامر خان بھائی ایک دم جوش میں آئے ہیں، غضبناک ہوئے ہیں، اور انہوں نے پلٹ کے دشمنوں پہ وہ حملہ کیا ہے ولن پر کہ آپ کی سوچ ہے۔ عامر خان نے ایک ایک آدمی کو پھینٹا، وہ سارے منظر مجھے یاد ہیں اب تک، لیکن اس فلم میں ایک کامیڈین بھی تھا، اس کا ایک سین بھی یاد نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کامیابی ہنستے رہنے سے کیوں نہیں مل جاتی؟ غم دماغ میں جمع کیوں رہتے ہیں؟ محرومیاں اکٹھی کیوں ہوتی ہیں؟ اور کامیابیاں جیسے ہی مل جائیں تو اگلی کی تلاش میں انسان کیوں خوار ہونے لگتا ہے؟ وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جب ہیرو تیش میں آ کر اٹھا تھا اور اس نے سارے ولنوں کی پھینٹی لگائی تھی تو اس سے پہلے رج کے اس نے مار بھی کھائی تھی، خون بھی بہا تھا، سر بھی پھٹا تھا، وہ سیدھا گھر سے آ کے صاف ستھرے کپڑوں میں فائٹ سین کر کے واپس نہیں چلا گیا تھا۔ تو کیا ہم اس سے یہ دو نتیجے نکال سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ خوشی ہمیں یاد رہتی ہے اور نہ ہنسی خوشی کوئی کامیابی ہمیں کبھی ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کامیابی دکھوں کے ایک پورے پیکیج کا نام ہے، لیکن اس سب سے گزرنے کے بعد ہم پھر سے کسی اگلے تکلیف دہ سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کسی اگلی کامیابی کے لیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم خوش کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ آسانیوں کے انتظار میں کیوں ہوتے ہیں؟ جانتے ہوئے بھی کہ کامیابی ہمیں خوشیوں سے مزید دور کرے گی، دکھوں کا ایک دریا پار ہونے پہ ملے گی، اس میں غوطہ کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری فطرت میں آرام ہے لیکن ساتھ ساتھ لالچ بھی ہے، کسی بڑے منصب کا، کسی بڑی ڈگری کا، کسی بڑے مکان کا، کسی بڑے صلے کا، کسی بڑے ثواب کا، کسی بڑی اچیومنٹ کا؟ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کامیابی لالچ کا دوسرا نام ہے۔ بھائی جب علم تھا کہ سب مشکلیں آئیں گی، سب تکلیفیں آئیں گی، یہ سب پریشانیاں ہوں گی، ہزاروں سال کے انسان کا تجربہ آپ کے سامنے تھا، تاریخ آپ کے سامنے تھی، پھر بھی کچھ پانے کے لیے آپ نے وہ سب کچھ کھویا جو آپ سے پہلے وہ لوگ کرتے رہے تھے، تو آخر یہ کیا تھا؟ آپ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن کیا یہ لالچ نہیں تھا؟ زندگی کی گیم لالچ پہ چل رہی ہے، اور وہی لالچ تکلیفیں لاتی ہے، پریشانیاں لاتی ہے، عذاب لاتی ہے، لیکن وہ لالچ ہماری فطرت میں ہے۔ ہمیشہ ہنستے رہنے والا آدمی سائیں لوگ تو ہو سکتا ہے، ساونت نہیں ہو سکتا۔
तो गोया ये तय हो गया कि लालच हमें उस अंधी घाटी में धकेलती है जिससे निकलने पे सूरमा या कामयाब बने हुए हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और भोलेपन से पूछते हैं कि धक्का किसने दिया था। बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा नो पेन नो गेन, लेकिन जब वही गेन के लिए इख्तियार किया हुआ पेन कड़ाके निकालता है तो रोते भी हैं। जिंदगी कामयाबी के पीछे भागते रहने का तकलीफ़ों भरा सफ़र है। कॉमेडियन की बातों पे सब हंसते हैं, लेकिन हंसने हंसाने वाला कोई बनना नहीं चाहता। सबको वैसा हीरो बनना है जो होंठ फटने पे कलाई से लगा खून पोंछे, उसे देखकर जोश में आए, दुश्मनों की फेंटियाँ लगाए और उसे कामयाबी नसीब हो। अफजल साहिर साहब का शेर है इस बारे में, जिंदे नी की लच्छन तेरे, फनियर नाल भी यारा ने जोगी वल भी फेरे।